اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ہم اپنے کورس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ اسلام بندے کو پاک رہنے کا حکم دیتا ہے۔ جو پلیدگی ہے، جو نجاست ہے، جو گندگی ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے محبوب ہمیں نجاست سے، گندگی سے پاک رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور جب تک ہم کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون سی چیز پاک ہے، کون سی چیز ناپاک ہے، ہماری نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ کیا چیز اگر جسم پر لگ جائے تو یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، جب تک ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا ہماری نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ بنیادی طور پر نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ نجاست کہتے ہیں گندگی کو، ٹھیک ہے، گندی چیز کو۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں۔ دو اقسام ہیں۔ ایک کا نام ہے نجاست غلیظہ، ٹھیک ہے، کیا نام ہے؟ دوسری کا نام ہے نجاست خفیفہ۔ خفیفہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، نجاست غلیظہ کسے کہتے ہیں؟ نجاست غلیظہ وہ ہے کہ جس کا شریعت کے اندر صاف کرنا انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو صاف کیے بغیر نماز نہ ہو سکے، یعنی اس کے احکام سخت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر یہ بدن پر لگ جائے، جسم پر لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے تو اسلام کے احکام نجاست غلیظہ پر سخت ہو جاتے ہیں۔ نجاست خفیفہ وہ ہے کہ جو معمولی سی لگ جائے تو اس کو معاف ہے، وہ معافی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر زیادہ لگ جائے تو اس کی شریعت کہتی ہے کہ اس کو صاف کرنا ہے۔ اب ہم دونوں کی وضاحت آگے پڑھتے ہیں۔ نجاست غلیظہ اور خفیفہ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں چلے گا تو پھر ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، نجاست غلیظہ، اس کے اندر شامل کیا کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نجاست غلیظہ کے اندر شامل ہے بندے کا پیشاب، ٹھیک ہے، عورت کا، بندے کا، ہر جانور کا پیشاب، سمجھ آ گئی بات کی، ٹھیک ہے، ہر جانور کا ہر پیشاب۔ اچھا، بندے کے جسم سے نکلنے والا خون، دو ہو گیا، پیپ، پانی، ٹھیک ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں نجاست غلیظہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کا حکم کیا ہے بھائی؟ اگر نجاست غلیظہ یعنی کہ بندے کا خون، بندے کا، ہاں، بالغ آدمی کا جو پانی نکلتا ہے، منی جسے کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، وہ بھی نجاست غلیظہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا اب ان کا حکم کیا ہے بھائی؟ حکم مطلب یہ کہ کتنی لگ جائے تو نماز ہو جائے گی، اگر اس سے زیادہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ جناب، نجاست غلیظہ کپڑے پر یا جسم پر، اگر اس کی بھی دو قسمیں ہوں گی۔ ایک ہوگی ذرا پانی والی، جیسے پیشاب ہے بندے کا، ٹھیک ہے، ایک ہے ٹھوس، جیسے آدمی کا پخانہ، ٹھیک ہے، جیسے گوبر کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے، خون یہ پانی کی طرح ہوتا ہے۔ اب ان دونوں کے یعنی کہ احکام مختلف ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر نجاست غلیظہ چاہے خون ہے، چاہے گوبر ہے، چاہے پخانہ ہے، کپڑے پر یا جسم کے جہاں بھی لگ جائے، اگر اس کی مقدار 1 درہم سے زائد ہو جائے، 1 درہم، ٹھیک ہے، پہلے بات کریں گے ہم کہ پانی والی نجاست۔ فرض کرو کہ آپ کے جسم پر پیشاب لگ گیا، جانور کا لگ گیا، اپنا لگ گیا، کسی کا لگ گیا، پیشاب لگ گیا، کوئی بھی چیز خون لگ گیا جسم پر، پہلے جسم کی بات کرتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے اگر وہ 1 درہم اگر اس سے زائد لگی ہے تو اس کو صاف کرنا آپ پر فرض ہے، واجب ہے،
अगर आपने उसको साफ ना किया, फर्ज करो आपके जिस्म से खून लग गया, ठीक है, खून लग गया आपका, किसी और का चाहे खून लग गया, इतना मैं वो जो है ना दिरहम, वो बताता हूं कितना होता है। जिस्म पर खून लग गया दिरहम से ज्यादा, आपने ऐसे ही वुजू किया, नमाज पढ़ ली, आपकी नमाज नहीं होगी। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? आपकी नमाज नहीं होगी। अच्छा, अगर कपड़े पर लग जाए, आपका जिस्म ठीक है, किसी और का खून लगा चाहे, ठीक है, किसी और का पेशाब लगा है, आपका जिस्म ठीक है, आपका जिस्म पर भी नहीं लगा, कपड़े पर लगा है, दिरहम से ज्यादा है, फिर भी आपकी नमाज। बात समझ आ गई? अच्छा, ये तो है ना। अच्छा चलो आप साथ ही बता, दिरहम कितना होता है? दिरहम जनाब साहिब, अगर आपके जिस्म पर गोबर की तरह लगा है, यानी कि नजासत, अगर नजासत सख्त है, यानी पानी वाली नजासत नहीं है, तो फिर दिरहम इतना होगा, इसका जनाब जो होते ना दांत, जो जिसे हम आजकल का रुपया कहते हैं, उसकी मिकदार के बराबर, इतनी मिकदार, बस इतनी माफ है। समझ लगी बात की? अगर नजासत पानी वाली नहीं है, ठीक है, नजासत गलीजा पानी वाली नहीं है, तो एक जिसे ठीपा कहते हैं, ठीपा जिसे कहते हैं, एक ठीपे की मिकदार 1 रुपया जो होता है, उसकी मिकदार के बराबर अगर तो है, ठीक है, अगर बराबर है फिर भी नमाज उसको साफ किए बगैर नमाज नहीं होगी। अगर इससे कम है ना, फिर नमाज हो जाएगी आप। लेकिन बेहतर यही है कि इतनी सी भी लग जाए ना, इतनी सी भी नजासत गलीजा, तो उसको पाक करना वाजिब है। अगर हाँ, अगर आपने कहा जी वो किसी मच्छर का खून लग गया, लग जाता है ना, लग जाता है, रात को कपड़े पर लग गया, इतना सा खून लग गया, ठीक है, बेहतर है कि आप साफ कर लें। ठीक है, जिस्म पर लग जाए, अगर आपके कपड़ों पर लग जाए, टोपी पर, जहां भी लग जाए, ठीक है, बेहतर है कि आप उसके साफ कर लें। ठीक है, अगर थोड़ा है तो, अगर ना भी किया तो नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आपके फर्ज करो यहां भी मच्छर का खून लगा है, यहां भी लगा है, यहां भी लगा है, यहां भी, कई जगह पर थोड़ा थोड़ा, आप अंदाजा लगाएं कि अगर इस खून को इकट्ठा किया जाए तो फिर ये 1 रुपया की मिकदार, 1 दिरहम की मिकदार के बराबर बन जाता है। अगर बन जाए तो फिर आपका उन तमाम कतरों को साफ करना वाजिब है। उन तमाम जो खून के कतरे होंगे ना, उनको साफ करना जरूरी है। ये बात समझ आ रही ना आपको? ठीक है। अच्छा, अगर पता लग जाता है यार 1-2 इधर है, बस 1-2 इधर है, ठीक है, आपको पता है कि ये दिरहम की मिकदार के बराबर नहीं हो सकते, फिर आप नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप उसको भी पाक ही करें। ठीक है। अच्छा, ये तो है नजासत जो गलीजा, वो जो पानी वाली ना हो, ये मैं उसकी बात बता रहा हूं। ठीक है। अच्छा, दूसरी है पानी वाली नजासत, खून। ये जो मैं खून की बात मच्छर वाली की, अब आगे आएगी। ठीक है, खून लग गया, पेशाब लग गया, तो पीप निकल आई, वो पानी निकल आता है बंदे के जिस्म से, वो इसका देखेंगे भाई। अगर आपका 1 दिरहम जितना वजन होता है ठीपे का, जितना वजन होता है ना, उसका आपने अंदाजा लगाना है, क्योंकि उसका आपने अंदाजा लगाएंगे ना, फिर है। अगर मिसाल आपको पता है कि 1 रुपया का वजन कितना होता है, ठीक है, अब आपने यहां अंदाजा लगाना है, भाई मेरी नजासत इतनी लग गई है ना, ठीक है, अब आपने यहां अंदाजा लगाना है, आपको पता लग जाएगा कि ये 1 दिरहम से ज्यादा है कि कम है। हुक्म वही है, अगर दिरहम से ज्यादा है तो आप पर नमाज बगैर साफ किए नहीं होगी। अगर हाँ, एक बंदे ने जानबूझकर नमाज पढ़ी, पता है नजासत गलीजा, मेरा खून निकला है, पता है किसी और का खून लगा है मेरे ऊपर, और वो है भी ज्यादा, वो बंदा गुनाहगार होगा, सख्त गुनाहगार है। और अगर कोई बंदा हलाल समझता है, वो खैर है जी, कोई गल नहीं, वो काफिर हो जाएगा बंदा, वो बंदा काफिर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल कर रहा है।
جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ یہ حلال ہے، اگر کوئی بندہ کہے نہیں جی یہ حرام ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ چیز حرام ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ جی نہیں یہ حلال ہے، وہ بندہ کافر ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر شراب ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ حرام ہے، اس سے بچو۔ ایک بندہ کہتا ہے جی شراب حلال ہے، وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جو بندہ اللہ کے محبوب نے جو بتایا ہے بھائی یہ چیزیں حلال ہیں، اس کو حلال ہی سمجھنا ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، وہ گناہ گار ہے، اس کو گناہ ملے گا، اس کو سزا ملے گی۔ ایک بندہ کہتا ہے جی نماز ساڈے تے فرض ہی کوئی نہیں، وہ بندہ کافر ہے، دائرہ ایمان سے خارج ہے، کیونکہ نماز کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور قرآن کی ایک لفظ کا، ایک آیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، نجاست غلیظہ کا پتہ لگ گیا آپ کو کہ جناب صاحب نجاست غلیظہ اگر ایک درہم کی مقدار کے برابر ہو چاہے زیادہ ہو، اس کا صاف کرنا، اس کو پاک کرنا واجب ہے۔ اگر پاک نہ کیا آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا، نجاست خفیفہ، ہلکی نجاست، تھوڑی بہت نجاست، ٹھیک ہے۔ اچھا، نجاست غلیظہ اگر تھوڑی ہو تو اس کو نجاست خفیفہ بھی کہہ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کا کیا ہے؟ اس کا جناب یہ ہے کہ کپڑا یا بدن، جسم پر جہاں بھی لگی ہے، وہ کہتے ہیں فرض کرو ہمارا ہاتھ ہے، ہاتھ شریعت کے اندر یہاں تک بھی کہتے ہیں، یہاں تک بھی کہتے ہیں۔ اب نجاست خفیفہ لگی ہے بندے کے ہاں، ٹھیک ہے، بندے کے سر پر لگ گئی، ٹھیک ہے، بندے کے کسی بھی جسم کے حصے پر لگ گئی، ہم اس چیز کے 4 حصے کریں گے، ڈیوائیڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہاتھ ہے نا یہاں تک، اگر تو آپ کے اہم جس بھی بدن کے جہاں بھی لگی ہے نا، ہم نے اس کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے، 4 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ ٹھیک ہے، فرض کرو ہاتھ یہاں تک بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر نجاست خفیفہ 1 2 اس کو 4 حصے کر لیں، اگر چوتھے حصے پر لگی ہے یا اس سے کم لگی ہے وہ معاف ہے، اگر اس سے زیادہ حصے پر لگی ہے تو وہ جناب معاف نہیں ہے، اس کو بھی پاک کرنا واجب ہے۔ اس کی سمجھ آئی آپ کو؟ بھائی دیکھو، فرض کرو یہ میرا جسم ہے نا، اتنا آپ یہاں سے سمجھا دیں گے، یہ جسم ہے میرا ایک حصہ، ٹھیک ہے، یہ میری ٹانگ کہہ لیں آپ، پوری ٹانگ نجاست اب ہم اس کے 4 حصے کریں گے، 1 2 3 4 ہو گئے 4 حصے۔ اب اتنے حصے پر لگ گئی نجاست خفیفہ، ہلکی نجاست تھوڑی بہت، ٹھیک ہے، کیا حکم ہے؟ معاف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر اس سے زیادہ لگی، اتنی سی زیادہ لگ گئی، پھر ساری کو، پھر یہ نہیں کہ اتنی کو نہیں، پھر ساری کو دوبارہ صاف کرنا واجب ہے، چاہے وہ کپڑوں پر لگے چاہے جسم پر لگے۔ ٹھیک ہے نا، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ کوئی ٹینشن اس بات میں؟ ہاں جی، سوال کریں اگر کسی کو نہیں سمجھ آئے۔ شاباش شاباش، کھڑے ہو کر جلدی جلدی جلدی، شاباش۔ نجاست غلیظہ کے بارے میں جی خون لگ گیا، ادھر آئیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی، دیکھیں پتہ لگ جاتا۔ ہاں، اس نے سوال کیا کہ بھائی خون کا اندازہ نہ لگ سکے، دیکھیں آپ کے سامنے ہے نا خون لگا ہوا، یہاں بھی لگا ہے، یہاں بھی لگا ہے، یہاں بھی لگا ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ بھائی یہ 1 درہم کے مقدار کے برابر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں اندازہ لگا رہے، احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس کو صاف کریں، کیونکہ اسلام نے کیا کہا ہے کہ آپ پاکیزہ رہیں، آپ صاف رہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پسند فرمایا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ جو توبہ کرنے والے اور جو پاک رہنے والے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سے پیار فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس کو پاک کر لیں تاکہ آپ کے جسم ذہن کے اندر کوئی شک نہ رہے، ٹھیک ہے جی۔ شاباش شاباش شاباش، وہی ابھی بتانے لگا ہوں، بیٹھ سے، شاباش، میں بتانے لگا ابھی۔
नजासत का पता लग गया ना अब? अच्छा, अब आपके जिस्म पर नजासत लग गई, वो साफ किस तरह करनी है? मेन सवाल यही है ना। हमारा मकसद क्या है? हमने कपड़ा या जिस्म साफ करना है। कपड़ा या जिस्म हाँ जी। अच्छा, आपके कपड़े पर मनी लग गई, पेशाब लग गया, ठीक है, खून लग गया, आपने उसको पहले अपने हाथ को साफ करना है, ठीक है, जहां पर कपड़े पर जहां नजासत लगी है, ठीक है, इस तरह पकड़ लें, जिस तरह भी आपने करना है, जहां भी बैठे हैं पकड़े, उसको पानी के अंदर से यानी को गीला करें, ठीक है, अगर कोई साबुन वगैरह है वो लगा लें साथ ही। लगाने के बाद फिर आपने पानी जारी बात लगाना है, फिर अच्छे तरीके से निचोड़ना है। जहां भी जितनी नजासत लगी है, फर्ज करो आपके यहां नजासत लगी है, ये यहां आसानी हो जाएगी आपको। यहां नजासत लगी, आपने कपड़ा पकड़ा, पानी से साफ किया, साबुन लगाना लगा लें, ठीक है, मलना है वो भी मले, ताकि देखिए हमने नजासत को पाक करना है। जिस तरह भी करें आप, कर लिया ऐसे, कर लिया आपने ऐसे, साबुन लगा लिया, जो भी कर लिया, पकड़े, दोबारा पानी डालकर अच्छे तरीके से निचोड़ें कि अपनी ताकत लगा दें इस पर, इस तरह करके ना फुल, ताकि कोई हो सकता है पानी के साथ वो नजासत रह जाए। आपने अपनी ताकत लगानी है। समझ आ रही बात की? फिर अभी एक अमल हुआ, आपकी तसल्ली नहीं हो रही, हाथ धोए, फिर हाथ धोने हैं, फिर उसको पानी के नीचे करें, फिर साबुन लगाएं, फिर उसको ऐसे निचोड़ना है, ठीक है, फिर आप नहीं तसल्ली हुई, फिर करें आप, फिर पानी के नीचे करें, उसको निचोड़ें, ठीक है, फिर खुश करें आप, फिर आपका कपड़ा पाक हो जाएगा। इस्लाम ये कहता है। समझ आ गई बात की? हाँ, अगर 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 आपका कपड़ा एक दफा पाक करने से पाक हो जाए, मतलब आपने मेहनत इतनी की है उस पर, पहली दफा ही आपने उसको पाक कर लिया है, अच्छे तरीके से निचोड़ा है, साबुन लगाया है, ठीक है, आपने अच्छे तरीके से उसको जिस तरह कपड़ा साफ करने का हक होता है, हक अदा किया है, आपका कपड़ा पाक हो जाएगा, ठीक है। जिस्म पर भी यहां लगी है, अगर आपने गुस्ल करना है तो पहले उसको पाक करना है, ठीक है, ताकि देखें आपने, अगर आपके जिस्म पर लगी है नजासत, फर्ज करो यहां नजासत लगी है मेरे, ठीक है, मैं जनाब बगैर किसी के नजासत को साफ किए बगैर मैं नहाने लग जाता हूँ, वो नजासत क्या है, वहां रहेगी, आगे फैलेगी ना, जहां जहां वो लगेगी वहां वहां जिस्म आपका नापाक होता जाएगा। पेशाब ही कह लें आप, पेशाब यहां लगा है, अगर आपने साफ ना किया पहले, पेशाब कहां जाएगा? ये सारी जगह आपकी नापाक हो जाएगी, ठीक है। बात समझ आ गई आपको? ये है कपड़ों का भी, ठीक है, जिस्म का भी पाक करने का तरीका। आप सवाल कर रहे थे दोनों। जी हाँ जी, वही एक भाई कह रहे हैं कि बच्चा कह रहा है अगर साबुन ना हो तो कोई बात नहीं, आप उसको अच्छे तरीके से खुश रगड़ लें उसको, ठीक है। पहले जमाने में कौन सा साबुन होता था, ठीक है, आप उसको अच्छे तरीके से रगड़ लें। फर्ज करें यहां पर नजासत लगी आपके, नहीं साबुन, कोई बात नहीं, अच्छे तरीके से रगड़ें कि वो जो नजासत है वो खुद ब खुद बाहर आ जाए, पानी बहा लें आप, ठीक है। आप सवाल कर रहे थे। दाग की खैर है, दाग की खैर है, दाग की परेशानी होना, आपने हक अदा कर दिया, ये हो गया, ठीक है, बैठो जी। कपड़ा नापाक है ना? बहुत अच्छा सवाल किया इसने, जो आज के दौर की अहम जरूरत है। अच्छा, कुछ लोग अपने नापाक कपड़े मशीन में डाल देते हैं, ठीक है। अब देखें ना, आपकी मशीन के अंदर 20 कपड़े हैं, 20 सूट हैं, आपने एक कपड़ा वहां नापाक डाल दिया, अगर आपने वहां से नजासत साफ नहीं की, हुक्म मैं कहता हूं कि आप कपड़ा, अगर जो आपका कपड़ा है ना नापाक, उस कपड़े को लें, आप खुद साफ करें, ये अखलाक की तकाजा भी है, ठीक है।
یہ ہماری ماؤں بہنوں کا یہ کام نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندے کو خود یہ کام کرنا چاہیے. اگر آپ کے بڑے، یہ بڑوں کو اسپیشلی بات کر رہا ہوں میں، اگر آپ کے کپڑے پر لگ جاتی ہے، یہ کون سا کوئی انسان ہے ہم، اگر لگ جائے تو آپ نے خود اس کو صاف کرنا ہے. صاف کر کے گیلے کی ٹینشن نہیں لینی، مشین میں ڈالنا ہے. یہ ہے طریقہ. اگر کوئی بندہ ناپاک کپڑے ڈال دیتا ہے مشین میں، وہ ایسے مشین چل گئی، پانی ڈال دیا، وہ سارے کے سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، کیونکہ نجاست ہے نا. اب یہ اتنی لگتی ہے کہ سارے کپڑے ناپاک ہیں. ٹھیک ہے، اس کا یہ ہے طریقہ، میں نے بتا دیا ہے. بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ نجاست لگ گئی، فوراً اس کو ٹائم ملے ابھی ختم کریں، مشین میں ڈال دیں. پریشان پھر وہ عام کپڑوں کی طرح ہے، گیلے ہونے کا، خشک ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے. حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب کپڑوں پر کچھ چیز لگتی نا، وہ منی وغیرہ، آپ پہلی بات کھرچ دیا کرتے تھی. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ اگر آپ نماز پڑھاتے نا تو وہ گیلا کپڑا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے، تو وہ گیلے کپڑے کے نشان ہوتے تھے. مطلب نجاست صاف کر لیا آپ نے، اب ظاہری بات ہے وہ سوکھنا تو نہیں 1 منٹ کے اندر، 10-15 منٹ لگیں گے. اب آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، کپڑے بھی نہیں ہیں آپ کے پاس، اور پھر کیا کریں؟ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، بشرطے کہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے نچوڑا بھی ہے، صاف بھی کیا. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی شاباش شاباش. غسل جب آپ بالغ ہو جائیں گے نا، آپ پر غسل واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جب آپ کے پیشاب والی جگہ سے پیشاب کے علاوہ منی نکلے، اسے پانی کہتے ہیں، گاڑھا پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ نکلے تو آپ پر غسل واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ہم کچھ باتیں ایسی ہیں جو انہی نجاست کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا. لوگ کہتے ہیں جی چھوٹا بچہ جو گود میں ہوتا ہے 1 سال کا، جو دودھ پیتا ہے، کہتے ہیں اس کا پیشاب پاک ہے. سنا آپ نے؟ بڑوں نے سنا ہوگا کہ جی اس کا پیشاب پاک ہے. اگر چھوٹے بچے نے پیشاب کر دیا جھولی میں، والد کی یا والدہ کی، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں چھینٹے مارو یہ پاک ہو جائے گا. نہیں، چھوٹے بچے کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح ہمارا ناپاک ہے. ٹھیک ہے. بات سمجھ آ گئی؟ لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے، چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، ان سب کا پیشاب ناپاک ہے. دودھ پیتا بچہ اگر منہ بھر کر، جس طرح ہمیں کیا الٹی آتی ہے، جیسا منہ بھر کر آتی ہے نا ایسے پیچھے سے، اگر اسی طرح دودھ پینے والا بچہ وہ دودھ اس نے باہر نکال دیا منہ بھر کے، دودھ پیا نا اس نے، الٹی کر دی دودھ کی، تو اگر وہ آپ کے کپڑے پر لگ جائے یا بدن پر لگ جائے، آپ کا جسم وہ حصہ، آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. یہ بھی نجاست غلیظہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہر جانور کا بہتا ہوا خون، ہر جانور کا، خشکی کا ہر جانور جو ہے نا، چیتا، بھینس، گائے، اس کا بہتا ہوا خون یہ ناپاک ہے. مردار کہتے ہیں مرا ہوا جانور، مردار کا گوشت اور چربی، مردار کا، بکری مری پڑی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا گوشت جو ہے کسی نے نکالا، جیسے کوئی سڑک پر مر گئی، اب اگر وہ آپ کے لگ گیا پھر نجاست غلیظہ ہے، وہ ناپاک ہے. لیکن اگر ہم نے ذبح کی ہے بکری، اس کا گوشت آپ کو لگ گیا، ٹھیک ہے، مردار کا. ٹھیک ہے. اچھا، کتا، شیر، لومڑی، بلی، گدھا، گھوڑے کی لید، ٹھیک ہے، ان سب کا پخانا میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دیا ہے، یہ سارے کا سارا ناپاک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بکری، اونٹ کی مینگنی، مرغی، ان کی بیٹ، انہیں ہم کہتے ہیں وٹھ. ٹھیک ہے. اور ہر قسم کی، ہاں، شراب کا قطرہ لگ جائے پھر حلال ہے؟ یہ حلال نہیں ہے. اچھا نہیں، اگر شراب پینی حرام ہے نا، اگر آپ کے شراب لگ جاتی ہے پھر یہ حلال نہیں ہے. اچھا، شراب ایسے ہی حرام ہے جیسے پیشاب کا قطرہ آپ کے اوپر حرام ہے. ٹھیک ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ شراب ایسے ہی حرام ہے جیسے پیشاب حرام ہے.
یہ شراب کا حکم اتنا سخت ہے، ٹھیک ہے، یہ سب نجاست غلیظہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب نجاست غلیظہ مطلب جن کے احکام سخت ہیں۔ اچھا، اب آپ کو ان تمام باتوں کی سمجھ آ گئی کہ نجاست غلیظہ یعنی کہ یہ تمام چیزیں، اپنا خون، جانور کا خون، پیشاب لگ گیا، بندے کے جسم سے پانی نکل آیا، ٹھیک ہے، ان کو پاک کس طرح کرنا ہے آپ کو سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے کون کون سی چیزیں سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہے وہ مجھے بتائیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو کہ کس طرح صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑوں کے لیے خاص کر اور بچوں کے لیے بھی ٹھیک ہے کہ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، شاباش۔ وہ کس طرح صاف کرنی؟ پانی کے ساتھ، پانی بہائیں، جہاں نجاست لگی ہے پانی بہائیں، اگر صابن ہے صابن سے دھونا، ورنہ پھر پانی بہائیں آپ، جب تک آپ کی تسلی نہ ہو جائے صاف کریں۔ وہی نا، ہاں وہی بتا رہا ہوں، ایک درہم سے دیکھیں، ایک درہم آپ کی نماز کا مسئلہ ہے، نماز کے اندر ایک درہم سے کم معافی ہے، لیکن صاف تو کرنی ہے آپ نے، وہ صاف تو ہر حال میں کرنی ہے آپ نے۔ دیکھیں اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، 2 بجے ہم یعنی کہ دیکھو آپ سوئے رہے، فجر کے ٹائم سوئے رہے، آخری ٹائم اٹھیں آپ، فجر کا ٹائم ختم ہونے تھوڑی دیر باقی ہے، تھوڑا تھوڑا خون لگا ہے، 1-2 مچھر نے کاٹا ہے، خون لگا ہے آپ کے، ٹھیک ہے، اب آپ کے جسم پر لگا یا بدن پر لگا ہے اور کپڑوں پر، ٹھیک ہے، اب آپ کو غسل فرض نہیں ہے، وضو کریں اٹھ کر نماز پڑھیں، کیونکہ اگر آپ اس کو دھونے لگ گئے نماز کا ٹائم چلا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے جسم پر یا آپ کے کپڑوں پر 1 درہم سے زیادہ لگی، اگر آپ کے جسم پر، آپ نے جسم کی بات کی ہے، اگر آپ کے جسم پر 1 درہم سے زیادہ لگی ہے تو آپ نے ہر حال میں اس کو پاک کرنا ہے، پھر نماز پڑھنی ہے، اس سے پہلے نماز نہیں پڑھنی ہے، اگر نماز پڑھیں گے الٹا آپ کو گناہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں نہیں ہوگا، دیکھیں آپ نے نا، دیکھیں ہمارا جو وضو کہاں کرتے ہیں، چہرے پر، بازو، پاؤں اور سر کا مسا، ٹھیک ہے، اگر ان چاروں پر نجاست لگی ہے، بھائی میں نے کل بھی ہم ان کو تھپڑ کیوں لگے تھے کل، اسی بات پر کہ آپ نے پہلے نجاست صاف کرنی ہے۔ اب دیکھیں آپ کے بازو پر لگی ہے نجاست، میں نے وہی بات دوبارہ دوہرا رہا ہوں، یہاں خون لگا ہے، آپ نے ایسے بازو دھو لیا، وہ آگے کی طرف بڑھے گا کہ وہ کم ہوگا؟ پھر اس لیے پہلے نجاست کو پاک کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، کپڑا ہے چاہے کچھ بھی ہے، پہلے نجاست کو پاک کرنا، پھر وضو کرنا، غسل کرنا، جو بھی کرنا ہے آپ نے، یہ ایسے ہی ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، اللہ نہ کرے آپ کی بھینس ہے، ٹھیک ہے،